بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم سیلیکٹ کوئریز پڑھیں گے. پریویس لیکچر میں ہم نے انسرٹ ڈیلیٹ اپڈیٹ کی کوئریز پڑھے تھے، جس میں ہم ڈیٹا یا تو انسرٹ کرتے تھے، ڈیلیٹ یا اپڈیٹ کرتے تھے، تو وہ ڈیٹا مطلب ٹیبل کے ریکارڈز کو وہ چینج کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر سیلیکٹ کی کوئریز ہے تو سیلیکٹ کی کوئریز جو ہے یہ ڈیٹا کو ڈسپلے کرنے کے لیے، اس کو ویو کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم ٹیبل میں سے جو ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مینجمنٹ اسٹوڈیو میں نے اوپن کیا ہوا ہے. تو سپوز یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے، ایس آئی ڈی، ایس نیم، سی آئی ڈی اور جی پی ایس کے 4 کالمز ہے، اور اس میں یہ 8 روز ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اسی طرح کوئری ایڈیٹر کے ذریعے جو ہے ہم کوئری سیلیکٹ کی کوئری جو ہے وہ پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں ڈیٹا بیس سیلیکٹ کرتا ہوں my_db، اور نیو کوئری تو یہاں پر میں سیلیکٹ کوئری جو ہے وہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو سیلیکٹ کوئری یعنی آپ سیلیکٹ لکھیں گے اور پھر جو ہے آپ کالم کی نام یا آپ اسٹیرک لکھیں گے اور فرام اور پھر ٹیبل کا نام جو ہے وہ آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جتنی بھی کالمز ہے اور جتنی بھی روز ہے تو سارا ڈیٹا جو ہے ڈسپلے ہو جائے گا. اس میں سپوز اگر تو پھر اس میں ہم 2 طریقوں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپوز ہمارے پاس کالم سارے ڈسپلے ہو لیکن روز جو ہے اسپیسیفک روز ڈسپلے ہو، تو پھر یہاں پر ہم ویئر کلاس لگاتے ہیں، اور ویئر کلاس میں ہم جو ہے وہ کنڈیشن دیتے ہیں کہ کس کنڈیشن پہ بیس ہو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائے. سپوز یہاں پر اگر ہمارے پاس ایس آئی ڈی از اکول ٹو 1 ہے، ٹھیک ہے، یا سپوز سی آئی ڈی از اکول ٹو 1 ہے تو کلاس آئی ڈی 1 جتنی بھی ہے تو وہ سارے ڈسپلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ویئر کلاس ہم لگاتے ہیں. یا ہمارے پاس اگر سپوز ہم کہتے ہیں کہ نہیں صرف ہمیں اسٹوڈنٹ کا نام اور جی پی اے چاہیے، تو ہم جو ہے صرف مطلب یہاں پر ہم کالم کو ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے اب ہمارے پاس ریکارڈ سارے ڈسپلے ہو جائیں گے لیکن کالم کی جتنی بھی کالمز ہم نے دی ہے تو وہ کالم ڈسپلے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور دونوں بھی دے سکتے ہیں ویئر سی آئی ڈی از اکول ٹو 1، تو آپ کے پاس جو ہے 2 کالمز اور اس کنڈیشن پر جتنے روز ہے تو سارے ڈسپلے ہو جائیں گے. تو اگر ہم کالم کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم پروجیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم روز کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم سلیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں. اس کا سینٹیکس تھا، یہاں پر میں کہتا ہوں کہ سیلیکٹ اسٹیرک فرام اسٹوڈنٹس، تو یہاں پر اور میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو دیکھیے میرے پاس جتنے کالمز ہے اور جتنے روز ہے سارے ڈسپلے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے روز، سارے کالمز، 4 کالمز اور 8 روز تھے تو سارے یہ ہے وہ ڈسپلے ہو گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم کالمز اور روز جو ہے وہ ریسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف نیم اور جی پی اے چاہیے اور کلاس آئی ڈی اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے وہ مجھے نہیں چاہیے، تو یہاں پر میں کیا دوں گا، کالم کے نام دوں گا ایس نیم اور جی پی اے، تو یہ دونوں جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے. اب میں ایگزیکیوٹ کروں گا تو دیکھیں ایس نیم اور جی پی اے یہ دونوں جو ہے آپ کے پاس ہو گئے. تو یہ ہم نے پروجیکشن کی ہے، مطلب کالم کو ریسٹرکٹ کیا کہ سارے کالم جو ہے وہ ڈسپلے نہ ہو بلکہ اسپیسیفک کالم جو ہے وہ ڈسپلے ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سپور اگر ہم سلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم اسٹیرک لگا دیں گے اور ویئر کلاس ہم لگائیں گے. ہم ویئر کلاس اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے سی آئی ڈی 2 والے جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے، اس ریزلٹ ڈسپلے ہو جائے. تو دیکھیے صرف 2 ریکارڈز ایس آئی ڈی 1، ایس آئی ڈی 5، لیکن جس کی سی آئی ڈی 2 تھی وہ سارے ڈسپلے ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم سپوز سی آئی ڈی 3 کر دیتے ہیں تو سی آئی ڈی 3 والے سارے ریکارڈ جو ہے وہ ڈسپلے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آپ نیم پہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اسپیسیفک نیم ہے، سپوز آپ نے لکھا ایس نیم از اکول ٹو، سپوز آپ نے لکھا جی
عمران خان، ٹھیک ہے. تو دیکھیے وہ ایک اسپیسیفک جس کا نام عمران خان تھا تو وہ آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن سپوز اگر آپ نے لکھا عمران تو کوئی بھی ریکارڈ ڈسپلے نہیں ہوا. اس میں اگرچہ 2 عمران نیم کے ہے لیکن آپ فل نیم جو ہے وہ دیں گے. لیکن سپوز بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو فل نیم پتہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کہ عمران، چاہے عمران سے پہلے کچھ ہو یا عمران کے بعد کچھ ہو تو آپ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پھر جو ہے ایکول کے بجائے آپ لکھیں گے لائک، اور پھر جو ہے آپ ایک پرسنٹ اس سے پہلے اور پرسنٹ کا سائن اس سے پہلے اور بعد میں آپ لکھیں گے کہ مطلب اس سے پہلے بھی کچھ ہو اس کے بعد بھی کچھ ہو لیکن عمران جو ہے اس میں ضرور ہونا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیے محمد عمران بھی ڈسپلے ہو گیا اور عمران خان بھی ڈسپلے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ ایکولیٹی کی بیس پر نہیں بلکہ سملرٹی کی بیس پر آپ کر سکتے ہیں. تو آپ اس نیم کے بعد لائک دیں گے، اور پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران سے پہلے کچھ ہو یا بعد میں کچھ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ دونوں طرف پرسنٹیج لگا سکتے ہیں. اگر سپوز آپ نے بعد لگایا کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان ہے، عمران جان ہے یا عمران کے بعد جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے صرف بعد میں جو ہے پرسنٹ کا سائن لگا دے اور پھر آپ ایگزیکیوٹ کریں تو صرف عمران خان والی آ گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح سپوز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران سے پہلے جو ہے کچھ ہے، محمد عمران ہے یا جو ہے میاں عمران ہے یا سعید عمران ہے یا جو بھی ہے، تو آپ دیکھیے اب محمد عمران والا آ گیا، ٹھیک ہے. تو پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے کچھ ہے. اگر بعد میں آپ نے پرسنٹ لکھا تو آپ نے کہا کہ بعد میں کچھ ہے، تو مطلب آپ پہلے یا بعد میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ کے پاس یہ لائک کی کوئریز ہے، ٹھیک ہے. اس میں اور بھی جو ہے آپ کے پاس ویریشنز ہے، ٹھیک ہے. ایک آپ کے پاس ہے، سپوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈر اسکور کا بھی ہے تو وہ صرف ایک اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اسکیول کی کوئریز کو آپ نے پہلے بھی شاید پڑھا ہوگا ڈیٹا بیس سسٹم میں، لیکن اس کو آپ ڈیٹیل سے جو ہے کسی اور جگہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ویئر کلاس جو ہے آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکولیٹی کے بیس پر آپ کر سکتے ہیں. کنڈیشن میں جتنی بھی آپریٹرز ہے، گریٹر دین، لیس دین، یہ سارے دے سکتے ہیں. سپوز ہم کہتے ہیں کہ جی پی اے گریٹر دین 3، ہم نے یہ دے دیا کہ وہ اسٹوڈنٹ جس کی جی پی اے جو ہے گریٹر دین 3 ہے تو وہ ڈسپلے ہو، تو وہ سارے جو 6 ریکارڈز تھے تو وہ سارے جو ہے وہ 3 والے ریکارڈ، جس کی جی پی اے 3 گریٹر دین 3 تھی تو وہ سارے ڈسپلے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے انیکولیٹی کے بیس پر بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سپوز آپ ایک اور اس میں ایک اور بھی ہے آرڈر بائی، کہ آپ آرڈر بائی جی پی اے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی پی اے پہ جو ہے یہ آرڈر بائی ہو، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں آپ کے پاس اب اس آئی ڈی پر آرڈر نہیں ہے بلکہ یہ جی پی اے کی تھرو جو ہے آرڈر ہو گئے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر یہ اسینڈنگ آرڈر میں ہے، مطلب اسمالسٹ سب سے پہلے اور لارجسٹ جو ہے وہ سب سے بعد میں، ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ چاہتے ہیں، بائی ڈیفالٹ اسینڈنگ آرڈر میں ہوتا ہے، اگر آپ ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے ساتھ ڈسینڈنگ دیکھیے تو آپ کے پاس یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ آ گیا. تو دیکھیے جو سب سے ٹاپ جی پی اے ہے 3.66 وہ سب سے پہلے ہے اور 2.56 جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے. تو اب یہ ڈسینڈنگ آرڈر سارٹنگ ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک اس میں ہے گروپ بائی، کہ سپوز آپ گروپ بائی کلاس آئی ڈی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اچھا یہ اصل میں گروپ بائی جو ہے وہ پھر اس کی جو ایگریگیٹ فنکشنز ہے، لیکن ایگریگیٹ فنکشن اس میں ہم نہیں پڑھتے، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ خود سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایگریگیٹ فنکشن کے تھرو جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ہم نے آرڈر بائی اور ویئر کلاس کے ذریعے جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کر دیا، ٹھیک ہے. تو
تو یہ تھا آپ کے پاس سیلیکٹ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، کیا آپ اس میں سیلیکٹ اسٹیٹمنٹ میں کالم ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، روز ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، ویئر کلاس لگا سکتے ہیں جس سے روز ریسٹرکٹ ہوتے ہیں. کالم اسٹیرک کی بجائے اگر آپ کالم کے نام دیں گے تو آپ کے پاس جو ہے کالم ریسٹرکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، کالم ریسٹرکشن جب ہم کالم ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکشن. ٹھیک ہے، یہاں پر میں لکھتا ہوں کالمز ریسٹرکشن. اور ایک ہوتا ہے سلیکشن، تو وہ ہے روز ریسٹرکشن. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو ہے کہ آپ روز کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں یا کالم کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہے، اس کو ہم سلیکشن یا پروجیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس سلیکٹ کویری تھا. اس میں مزید بھی جو ہے کہ آپ گروپ بائی فنکشن، ایگریگیٹ فنکشنز اور گروپ بائی کلاس اس کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہے پھر زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی. لیکن یہاں ہمارا صرف اسکوپ تھا سیلیکٹ کویریز کو سمجھانا. اس میں ہم جو ہے اب اس کو ہم اس کے سی شارپ کے ذریعے جو ہے اس کی کنیکٹیویٹی کر کے اور سی شارپ کے ذریعے سارے کویری جو ہے وہاں پر ہم پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.